ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس درم دینار نہیں ہوتے وہ مفلس ہے۔ جواب تو سیدھا سے یہی تھا نا کہ بھئی مفلس کون؟ وہ جس کے پاس درم اور دینار نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں مفلس کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا مفلس وہ ہے میری امت کا کہ جب کل قیامت کا دن ہو اور ایک شخص نماز اور روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے، یعنی خوب عبادات کر کے آئے، متقی پرہیزگار، نماز روزہ یہ سب چیزیں لے کر آئے، اور اللہ کے دربار میں پہنچے، اور جب حساب کتاب شروع ہو تو پھر اس کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ تم نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کو جو ہے دھوکہ دیا تھا، فلاں کے ساتھ تم نے یہ ظلم کیا تھا، اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے ان لوگوں کو دینا شروع کر دی جائیں جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی تھی، اور پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، اور پھر بھی اس کا حساب برابر نہ ہو تو پھر دوسروں کی جو بدعمالیاں ہیں وہ اس کے کھاتے میں لکھی جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس جو ہے وہ یہ شخص ہے۔ دیکھیں، حقیقتاً اس حدیث کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ بڑی آئی اوپنر ہے کہ ہم کس کو مفلس سمجھتے ہیں، اور ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو غریب آدمی ہے۔ دیکھیں، دنیا کا جو معاملہ ہے نا، دنیا کی جو تکالیف ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کب تک ہے؟ جب تک وہ زندہ ہے۔ جب مر گیا تو غربت بھی ساتھ ختم۔ ایک آدمی اگر دنیا کے اندر بیمار ہے تو اس کی یہ تکلیف کب تک ہے؟ کوئی بھی پریشانی ہے دنیا کی، وہ تو جب تک ہے جب تک کہ زندگی ہے، زندگی کے ساتھ ختم۔ اسی طرح سے مفلسی بھی ختم۔ لیکن آخرت کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ وہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی پرابلم میں چلا گیا نا، اس کے مسائل تو پھر ایسے ہیں جو اب ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں۔ تو یہاں پر کہا کہ ایک شخص جو ہے نماز روزہ اور زکوٰۃ لے کر آتا ہے، یعنی یہ تو فرض ہے نا، فرض، اور عبادات کر کے آتا ہے، یعنی یہ فرائض کو پورا کرتے آتا ہے، یعنی نیک آدمی ہے، دیندار، بظاہر نیک اور دیندار آدمی ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ، یعنی یہ تو کتنے بڑا مفلس شخص ہے کہ اتنی اس نے یہاں پہ محنت کی اور نیکیاں کمائیں۔ تو نیکیاں جب کما رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، تو اس کو سنبھالنا بھی تو ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ کچھ کر ہی نہیں رہا، کوئی نماز روزہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ظلم بھی کرتا ہے، زیادتیاں بھی کرتا ہے، وہ تو بہت ہی بری صورتحال کے اندر ہے۔ اس کا معاملہ تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ہی، یعنی وہ ایسا نہیں کہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے زیادہ برا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو یہاں نماز روزہ نہیں کر رہا، لیکن وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، بہتان نہیں لگاتا، یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا بدسلوکی نہیں کرتا، یہ شخص تو پھر بہتر ہو گیا نا، پھر کم سے کم یعنی اس سے تو بہتر ہو گیا جو اتنی نیکیاں کر کے جاتا ہے اور نیک بنتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور لوگ اس سے پریشان ہیں، والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتا، تو یہ اس امت کا سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں نا اور عبادات کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیا ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے۔ آپ پہلے صف کے نمازی ہیں،
لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو پھر بڑی خطرناک بات ہے. اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے خاندان کے، اپنے ورثاء کے اور اپنے جو شریک دار ہیں ان کے حقوق کھا جاتے ہیں تو پھر بڑا معاملہ خطرناک ہے. تو لہذا ہمیں بیلنس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.